سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محترم ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ اس دینی نسبت سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے ایک طالبہ نے دین کے عنوان سے کچھ باتیں کہی، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم جو دین کے عنوان سے باتیں سنیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے مطلع فرمایا کہ ان سب محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسی لیے یہ سب پاپر لے جاتے ہیں، یہ سب محنت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے آیت تلاوت کی مختصر میں اس کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص جو ہے آئندہ کل کے لیے دیکھے کہ اس نے کیا تیاری کی ہے، کیونکہ آخرت جو ہے قریب ہے، کل ما ہوا آت قریب، کے ہر آنے والی چیز قریب ہے، اور دنیا جو ہے وہ دن بدن جو ہے گزرتی جا رہی ہے۔ آج کل جو ہے کسی کی برتھ ڈے ہو تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور اس کے لیے پارٹی کی جاتی ہے، کیک بنائے جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے کہا یہ جو ہے خوشی کا موقع نہیں بلکہ انسان عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو عبرت لینی چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا اور میں نے آخرت کی کیا تیاری کی۔ ایک بہت بڑے طالب تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے جو ایک مرتبہ اپنی زندگی کا محاسبہ کیا۔ یہ محاسبہ یعنی اپنا اکاؤنٹ لینا اور دیکھنا کہ آخرت کے اعتبار سے میرا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہمارے اطراف اور مشہور روزانہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کا اللہ معاف کرے اس سے بہت غافل ہیں، ہمارے رات اور دن غفلت میں گزرتے ہیں اور بہت کم ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم جو ہے موت کو سوچے، آخرت کو سوچے۔ ہمارے اطراف جو ہے روزانہ سونے سے پہلے اور بار بار اپنا محاسبہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ اللہ کے یہاں تمہارا حساب دیا جائے۔ وزنوا قبل ان توزنوا، اور اپنے اعمال کا وزن کرو، جائزہ لو اس سے پہلے کہ آخرت میں سب کے سامنے تمہارا وزن کیا جائے۔ تو اللہ والے سے ایک مرتبہ انہوں نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کہ ہائے میرے زندگی کے 50 سال گزر گئے اور میں نے خاص کوئی نیکیاں نہیں کی، میرے نامہ اعمال کو سیاہی سے بھرا، حالانکہ اللہ والے نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بزرگوں کو پایا کہ جو اپنی نیکیوں پر زیادہ ڈرتے تھے جتنے تم گناہوں پر ڈرتے۔ ارے اللہ آپ کا ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، لیکن وہ لوگ نیکیاں کر کے اللہ سے بہت ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری نیکی قبول ہو یا نہ ہو۔
جو جماعت کے بروں میں سے تھے اور یہاں بھی وہ اجتماع میں قیمت و تشریف لائے، ان کو عرب حضرات لسان الدعوہ کہتے تھے کہ یہ جماعت کی زبان ہے۔ اللہ نے بڑی صلاحیت دی تھی، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور خلفاء میں سے بھی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کو لکھا کہ حضرت میں جماعت کی نسبت سے دنیا میں جاتا ہوں، مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، لیکن مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے یہاں میری ایک نماز بھی قبول ہوئی ہوگی یا نہیں۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے ان کو جواب لکھا، مولانا تم تو اپنی ایک نماز کا کہہ رہے ہو، زکریا کو اپنے ایک سجدے کی بھی گارنٹی نہیں، یعنی اپنے بارے میں اتنے اونچے زمانے کے شیخ جن کو کتنی بشارتیں ملی اور جو ہے اللہ نے کتنی دینی خدمات لی جو ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو مولانا تم تو ایک نماز کے بارے میں کہہ رہے ہو، زکریا کو اپنے ایک سجدے پر بھی بھروسہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ محاسبہ جو ہے انسان کو کتنے گناہوں سے روکتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اگر اپنا محاسبہ لیتا رہے روزانہ، رات کو سوتے وقت جو ہے کہ آج اللہ کے فضل سے اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو اللہ کا شکر کرے، مزید توفیق مانگے نیکیوں کی، اور اگر نہیں ہوئی تو توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ کے سامنے نیت کرے کہ آئندہ کر لیا اللہ اگر تم نے مجھے زندگی دی تو میں نیکیوں میں اور اچھے کام میں اپنے وقت کو گزاروں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ والے نے اپنی زندگی کا محاسبہ کیا، تقریباً 50 یا 60 ان کی عمر پہنچ چکی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے افسوس کیا اپنی پچھلی زندگی پر اور چیخ ماری کہ ہائی میں نے زندگی ضائع کر دی، مجھ سے کوئی نیکیاں نہیں ہوئی، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کیونکہ وہ لوگ عبرت لیتے تھے اپنے حالات سے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک مرتبہ درس بخاری کا درس دے رہے تھے، ایک مجذوب سا جو بیچارہ دماغی اعتبار سے معذور تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو پہلے سے ہی کہا تھا، ہم نے تو پہلے سے ہی کہا تھا۔ آج کل جیسے کوئی بیچارہ مینٹل ہو، پاگل ہو اور وہ اس قسم کے جملے بولتا ہے، لوگ ہنستے ہیں اس کے کہنے پر، تو وہاں بھی طلبہ ہنس پڑے۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت فرمانے لگے کہ کل قیامت کے دن ہی انسان کو یہی کہا جائے گا کہ ہم نے تو پہلے سے ہی کہا تھا، لیکن تم نے جو ہے نہیں مانی ہماری باتیں، تم نے آخرت کی تیاری نہیں کی، تم غفلت سے باز نہ آئے، تم گناہوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آخرت والی سوچ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ تو خیر جو ہے وہ بزرگ نے اپنا محاسبہ کیا اور چیخ ماری اور اسی پر انتقال ہو گیا۔ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے طلبہ سے فرمایا کہ یہ جو ہے ایک عبرت ہے ہمارے لیے، یہ جو کہہ رہا ہے قیامت کے دن انسان کو یہی کہا جائے گا کہ ہم نے تو پہلے سے ہی تمہیں بتا دیا تھا اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ اور گناہ اور اس کے عذاب کی مختلف شکلیں بتا دی تھی، لیکن تم غفلت میں رہے جس کے نتیجے میں تمہیں یہ عذاب بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو اللہ نے جو ہے ایک ایک چیز سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والا ڈرو اور دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن کی ہے، یوم مضی ما بیدک شیء، کہ ایک دن جو گزر گیا، جو پاسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، گزشتہ کل یسٹرڈے اور پاسٹ، تو وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ جو گزشتہ جو دن گزر گیا اور ہماری زندگی کے جو قیمتی اوقات گزر گئے تو اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز انسان حاصل کر سکتا ہے، کوئی ملٹی ملینئر ہو اور پھر فقیر بن جائے، محتاج بن جائے، تو وہ بھی کما کر جو ہے مال حاصل کر سکتا ہے، اور کوئی دنیاوی سامان اس کے ہاتھ سے چلا گیا تو کسی طرح وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو زندگی کی قیمتی گھڑی چلی گئی اس کو وہ واپس نہیں لا سکتا۔ تو فرمایا کہ یوم مضی ما بیدک شیء، کہ وہ دن جو گزر گیا اب تیرے ہاتھ میں کچھ نہ رہا، تیرے ہاتھ سے وہ نکل گیا۔ وَيَوْمٌ لَا تَدْرِي أَأَنْتَ تُدْرِكُهُ، کہ آئندہ کل کا دن تجھے نہیں پتا، فیوچر جو ہے وہ تمہیں کوئی گھڑی مل سکتی ہے۔ ہم میں سے کسی کو گارنٹی اور یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کل تک، بلکہ آئندہ فیوچر کی خبر ہم میں سے کوئی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کسی کو ایک شاعر نے کہا کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، کہ اپنی موت سے کوئی انسان جو ہے کسی کو یقین نہیں کہ کب موت آنے والی ہے۔
اور 100 سال کا اور کتنا سامان انسان نے سٹور کر رکھا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کی خبر نہیں کہ موت کب آنے والی ہے۔ ایسے بھی ہے جنہوں نے کتنی محنت سے گھر بنائے، تیاریاں کی، لیکن ان کو اس گھر میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا۔ اسی کو ایک روایت میں فرمایا کہ تبنون ما لا تسکنون، کہ تم ایسے مکانات بنائیں گے جس میں تمہیں رہنا نصیب نہیں ہوگا، وتجمعون ما لا تاکلون، اور ایسے مال کو تم جمع کرو گے اور انویسٹمنٹ کرو گے فیوچر کی امید پر، لیکن وہ مال تمہیں استعمال کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ مبارک ہے وہ انسان جو اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو اور اپنی انرجی کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے، جیسے میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا۔ تو یہاں ایک تو کل جو چلا گیا وہ انسان کے ہاتھ سے نکل گیا، آئندہ کا جو فیوچر ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگے فرمایا کہ وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ فَاغْتَنِمْ، کہ آج کا جو دن ہے جس میں تو ہے اس کو غنیمت جان لے اور اس میں آخرت کی تیاری کر لے۔ تو اس آیت میں جو اسی کی طرف اشارہ کیا، چونکہ جو آئندہ آنے والا ہے وہ گویا کہ کل ہے، ماضی تو پاسٹ ہو گیا، اور موت کی کسی کو بتانے اللہ نے اسی لیے مخفی رکھا ہے، کوئی فکس ٹائم نہیں بتایا گیا انسان کو، تاکہ وہ ہر وقت اس کی فکر اور تیاری میں لگے کہ موت آ جائے تو انسان اس کے لیے تیار ہو۔ ہمارے اسلاف اور مشائخ میں سے کتنے ایسے گزر ہیں جن کے حالات میں آتا ہے کہ ان کو اگر یہ کہا جاتا کہ آئندہ کل تمہاری موت ہے، تو ان کی زندگی اور روزانہ کے جو معمولات ہوتے اس میں کوئی ڈفرینس اور فرق نہ آتا، اتنے وہ تیار رہتے تھے آخرت کے اعتبار سے، اس طرح زندگی گزارتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے وہ انسان غور کرے۔ آگے دوبارہ فرمایا اس آیت میں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہاں ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن میں تقریباً 200 جگہوں پر، 200 مختلف جگہوں پر اللہ نے جو ہے تقوی کا حکم دیا، کیونکہ تقوی بڑی اہم چیز ہے جس کا ہونا زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ انسان کے اندر تقوی ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کے بولے گا، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا، اور وہ جو ہے گناہوں سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا۔ تقوی ہی ایک چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کتنی مصیبتوں سے اور ہلاکتوں سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا مفہوم کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی سند دی تھی، فرمایا تھا اقرؤکم لکتاب اللہ ابی بن کعب، کہ اللہ کی کتاب کو سب سے بہترین جاننے والے حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ان کے اور بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، خطبے میں بھی ان کی فضیلت میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین اذا مررت بارض ذات شوکۃ، کہ اگر کوئی کانٹے دار فونز والی زمین پر تم گزرو تو وہاں کیا کرو گے؟ امیر المومنین نے کہا کہ ابی میں اپنے کپڑے کو اوپر کروں گا اور احتیاط سے چلوں گا۔ آدمی کتنا کوشش رہے گا، کتنا محتاط رہے گا کہ کوئی کانٹا نہ لگے۔ فرمایا یہی مثال ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے میں بڑے احتیاط سے زندگی گزارے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ تو بار بار اللہ نے قرآن میں تقوی کا حکم دیا، اس آیت میں بھی اللہ نے 2 مرتبہ تقوی کا حکم دیا، چونکہ تقوی زندگی کے تمام امور میں بہت اہم ہے، یہاں تک کہ نکاح جو ایک خوشی کا موقع ہے، نکاح کے وقت جو ہے خاندانوں کی خوشی ہوتی ہے اور بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خطبہ نکاح میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے اس میں بھی تقوی کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دوسری یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو تینوں آیت میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا، یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ خوشی کا موقع ہے، کہیں تم اس میں حد سے اور لمٹ سے باہر نکل کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آج میری ماں اور بہنوں، ہماری شادیوں میں کتنی غیر شرعی چیزیں ہوتی ہیں جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ معاف کرے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، کتنی شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، اور جو ہے کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور کتنی برائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا وبال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی طلاق ہو جاتی ہے، گھروں میں جھگڑوں، خاندانوں میں جھگڑے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نے کہا کہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے جب شادی کی اللہ اس کے رسول کے طریقوں کے خلاف اور اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ تم نے میرے حبیب کے طریقے کو میری ناراضگی کے ساتھ کیا،
سنت کے خلاف کیا تو اس شادی کی جو برکت ہے اور روح ہے یعنی دونوں خاندان کی محبت وہ اٹھا لی جائے گی. یہ ایک الگ موضوع اور سبجیکٹ ہے جس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تینوں آیتوں میں تقوی کا حکم دیا تاکہ انسان جو ہے اس خوشی کے موقع پر بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے خوشی منائے، جو ہے شرعی حدود سے باہر نہ نکلے. اور اگر شرعی حدود سے باہر نکلا اور انسان نے غیروں کے طریقے پر اس سنت کو جو ہے اس کو جو ہے کیا تو اس کی وجہ سے اس کا وبال بھی انسان دیکھ لے گا دنیا اور آخرت میں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسی مصیبتیں اور جھگڑے وجود میں آ رہے ہیں. یہ سب اسی کی نحوست ہے کہ جو غیروں کے طریقے اپنائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. تو میں کہہ رہا تھا کہ شادی جیسے اہم موقع پر بھی تینوں آیتوں میں جو خطبے میں پڑھی جاتی ہے اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ انسان اب تیری زندگی کا ایک نیا باب کھل رہا ہے، نیا چیپٹر جو ہے تو احتیاط سے زندگی گزارنا، پچھلے جو غلط عادتیں تھیں اس سے بچ کر رہنا، آئندہ احتیاط سے زندگی گزارنا، کیونکہ یہ زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. اگر تم نے تقوی کے ساتھ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کے بعد اگر اللہ نے اولاد مقدر کی اور وہ وجود میں آئی اور تمہاری تقوی والی زندگی ہوگی تو تمہاری اولاد پر بھی یہ تقوی کا اثر ہوگا. علماء نے کہا ہے کہ حمل کی حالت میں ماں کا عادتوں کا، ماں کی صفات کا اثر بچوں پر ہوتا ہے. اگر وہ ماں تقوی والی ہوگی اور احتیاط کرنے والی ہوگی تو بچے کے اندر بھی وہی صفات اچھے آئیں گے. میں نے پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا کہ اللہ والے نے جب ان کی والدہ نے دودھ چھڑوایا تو اس وقت وہ کئی پاروں کے حافظ تھے. ماں کہنے لگی کہ تمہارا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے اور میری محنت ہے. کہا کیسے؟ تو کہا میں چند پاروں کی حافظہ تھی، روزانہ جب تمہیں دودھ پلاتی تھی تو وضو کرتی تھی اور ان پاروں کو پرکھے میں دودھ پلاتی تھی تو اس کا یہ نتیجہ ہے. تو پہلے زمانے میں مائیں بھی عجیب ہوا کرتی تھی، بڑی نیک ہوتی تھی اور بڑی اللہ والیاں ہوتی تھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ شادی کا جو نیا باب شروع ہوا اس کے بعد جو ہے اولاد وجود میں آتی ہے تو اگر والدین کے اندر تقویٰ ہوگا، احتیاط ہوگا تو ان کی اولاد بھی نیک بنے گی. قرآن پاک میں اللہ نے مختلف مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا اور انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہ رب ہب لی من الصالحین کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب فرما. علماء نے کہا ہے کہ اولاد نیک ہوگی تو دنیا میں بھی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور آخرت میں بھی راحت کا سبب بنے گی. آج میری ماں اور بہنوں ہم دنیاوی اعتبار سے تو اپنی اولاد کے لیے کتنا سوچتے ہیں کہ ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، ان کو اچھی دنیاوی تعلیم دے. اگرچہ شریعت اس کو منع نہیں کرتا کہ شرعی حدود میں رہ کر تعلیم دی جا سکتی ہے اور اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ کر رکھا ہے. کئی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بیٹی فلاں جگہ یونی میں ہے یا فلاں ڈگری کر چکی اور جو ہے یہ بڑا اچھا جاب بھی مل گیا. لیکن اللہ معاف کرے ہم اخروی اعتبار سے ان کی بھلائی نہیں سوچتے. اصل عقل مندی جیسا میں نے پچھلے بیان میں بھی حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور ماں باپ موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. تو اصل جو ہے انسان سب سے بڑا فیوچر ہے آخرت والا، اس کی بھی اپنی اولاد کے لیے فکر کرے اور اس کے لیے ان کی صحیح تربیت کرے. ہمارے اسلاف اور مشائخ نے کتنی فکریں کی. حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ جن کو پیران پیر اور شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، بڑے اونچے اولیاء میں سے، تو ان کے بارے میں آتا ہے ان کی والدہ بیچاری بیوہ تھی اور انہوں نے ان کو گھر سے دور پڑھنے کے لیے بھیجا اور بڑی اچھی تربیت کی تھی اور ان کو بڑی تاکید کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا. 40 اشرفیہ جو ہیں ان کے آستین میں سلیب میں ایک پاکٹ بنا دیا اور اس میں سی دی اور بڑی تاکید سے کہا کہ بیٹا احتیاط سے رہنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا اور اللہ کے خوف اور تقوی کو لازم پکڑنا. چنانچہ وہ گئے قافلے کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو پکڑ لیا اور تلاشی دینی شروع کی اور ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو وہ چھوٹے بچے تھے لیکن ماں نے اچھی تربیت کی تھی، سچ کی تاکید کی تھی تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. کہا کہاں ہے بیٹے؟ تو کہا میری آستین میں سیے ہوئے میری ماں نے سی دیے تھے. تو وہ حیران ہونے لگا. ڈاکو ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمیں پیسہ پہلا ہی ایسا شریف انسان ملا. وہ نام مطلب انسان کچھ ہوتا ہے تب بھی چھپا دیتا ہے. اور جب تلاشی لی تو واقعی وہاں تھے تو ان کو عبرت ہوئی، اللہ کو ہدایت دینی منظور تھی. ان کے دل جو ہے ایک دم متاثر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، اتنا منا بچہ
جھوٹ نہیں بولا، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، تو یہی ایک سچائی جو ہے، جو ماں نے جو تربیت کی تھی اس بچے کی، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی، اور ان ڈاکوؤں نے توبہ کی اور وہ بھی نیک بن گئے۔ تو اچھی تربیت سے اولاد نیک بنتی ہے، ماں باپ کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک دعا ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں جو ہے ہماری اولاد اور بیویوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بأن نراہم مطیعین لک، کہ اللہ ہم انہیں دیکھیں کہ وہ آپ کے فرما بردار ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ اولاد کی ہم صحیح تربیت کریں گے تو وہ ہماری بھی بنے گی، اور جو ہے وہ دنیا میں بھی راحت کا سبب بنے گی، آخرت میں بھی راحت کا سبب بنے گی۔ اللہ معاف کرے، کتنے لوگ اپنی اولاد کا صرف دنیا کی فیوچر کا سوچتے ہیں، ان کو دینی تعلیم اور تربیت نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد نافرمان بنتی ہے، نہ والدین کے کام آتی ہے، بلکہ ان کے لیے ایک وبال اور عذاب بنتی ہے۔ اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو جو انہوں نے مال بھی چھوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ غلط کاموں میں لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے موت کے بعد بھی ان کی تکلیف اور عذاب کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی صحیح ہمدردی یہی ہے اولاد کی، کہ ان کی صحیح دینی تربیت کی جائے۔ اسی وجہ سے پیدائش کے بعد سب سے پہلے جو ہے اذان دی جاتی ہے اس کے کان میں، تاکہ بچے کے اندر اللہ کی توحید راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور وہ بچے کے اندر سب سے پہلی آواز رحمانی آواز آئے، نہ کہ شیطانی آواز اس کے دل میں آئے۔ اور بچے کی پھر جو ہے حدیث میں بڑی تاکید آئی کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ کئی بچوں کو ہم نے دیکھا 2-3 سال کے، ان کے اندر کوئی احساس نہیں، لیکن والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو بڑا ان کا معصوم ذہن ہوتا ہے۔ اگر ان کو اچھی مثال ہم پیش کریں گے تو وہ بچے بھی بچپن سے نماز کی اور اچھے کلمات کی عادت ڈالی، تو وہ بچے بھی اچھے بنیں گے اور دین پر رہیں گے، اور ہمارے لیے بڑے ہو کر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی تو دنیا میں بھی مصیبت بنیں گے اور آخرت میں بھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا جو ہے اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی تھا، تو اس بچے کو بچپن سے چوری کی عادت پڑ گئی۔ اب ماں نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی ہمدردی میں کہ ایک ہی بیٹا ہے اس کو جو ہے کوئی خاص تنبیہ نہیں کی، ایک چیز چوری کی اسکول سے دوسری کی، یہاں تک کہ بہت بڑا ڈاکو بن گیا۔ اب جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہوا، اس نے بہت بڑی ڈکیتی کی، رابری کی، اور فیصلہ ہوا کہ اس کو لٹکایا جائے سولی پر۔ تو اب اس کو اخیری جو ڈیزائر اور وش ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی اخیری خواہش ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں، تو اس نے کہا میری ماں کو بلا۔ اس کی ماں بہت بڑھیا تھی، بہت ضعیف تھی، اس کو لایا گیا اور اس نے کہا، ماں کو کہا زبان نکال۔ ماں نے زبان نکالی تو اس نے اپنے دانت سے ماں کی زبان کاٹی۔ لوگوں کو تعجب ہوا اور لوگوں نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے رحم نہیں آتی بوڑھی ماں پر؟ تو وہ کہنے لگا حقیقت میں یہ میری ماں بہت ظالم ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا بچپن میں نے پہلی بار چوری کی تو یہ مجھے ڈانٹ دیتی اور تنبیہ کرتی تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ اس نے ظاہراً ہمدردی سمجھی لیکن حقیقتاً مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا کہ اس نے مجھے اس بری عادت سے نہیں روکا، جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ گیا، آج مجھے سوئی دی جا رہی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ہم ان کی دینی اور اسلامی تربیت کریں گے تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، دنیا میں بھی خیر کا اور آخرت میں بھی راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو بعض علماء خلفاء راشدین میں سے شمار کرتے ہیں، بڑے ہمارے بڑے نیک تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اور اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، اور انہوں نے صرف چند درہم چھوڑے تھے، بہت معمولی، جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لوگوں نے، بعضوں نے موت کے وقت اور وفات سے قریب انہیں کہا بھی کہ بھائی تم نے اپنی اولاد کے لیے، جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اولاد کے لیے گھر چھوڑے، یہ چھوڑے، فیوچر چھوڑے، تو وہ لوگ آخرت کے اعتبار سے سوچتے تھے۔ تو انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا انویسٹمنٹ چھوڑا؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ان کی دینی تربیت کی ہے، نیک بنایا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے خود ہی ذمہ دار اور سنبھالنے والے بن جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے عبدالملک ابن مروان یا ان کے اولاد میں سے کوئی بادشاہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں درہم چھوڑے لیکن ان کی دینی تربیت نہیں کی تھی۔ علماء نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اولاد نے کو اللہ نے بڑی عزت دی، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی تنگی نہیں آئی ان پر، چونکہ وہ دیندار تھے
اور نیک تھے، اچھی تربیت کی گئی تھی، تو اللہ لوگ بڑی عزت سے انہیں دیکھتے تھے، کبھی ان کو بھیک مانگتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، حالانکہ ان کے والد کوئی خاص دنیاوی رقم نہیں چھوڑ گئے تھے۔ دوسری طرف جو ہے وہ دوسرے بادشاہ جو ان کے خاندان میں تھے، غالب عبدالملک بن مروان یا ان کے بیٹے، تو ان کی اولاد کے لیے وہ لاکھوں کا انویسٹمنٹ چھوڑ گئے تھے، لیکن دیندار نہیں بنایا تھا، تو وہ جو ہے کوفہ کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اسٹیپس پر لوگوں سے بیگ کرتے تھے جو ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، دین ہوگا، تو ہماری زندگی بھی راحت والی بنے گی، سکون والی بنے گی اور پریشانیاں دور ہوگی۔ آج گھر گھر میں، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا، جو پریشانیاں ہیں اس کا بہت بڑا سبب اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایک زمانے میں گھروں سے تلاوت کی آواز آتی تھی، حضرت زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اہلیہ تھی اور بڑی زاہدہ اللہ والی تھی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی 300 نوکرانیاں تھیں، فیمیل سلیوز جو ہیں، اور وہ جو ہیں ہر وقت محل میں قرآن سنتی رہتی تھی اور پورے محل اور پالس سے قرآن کی آوازیں آتی تھیں۔ اتنی نیک تھی، اتنی اللہ والی تھی کہ ان سب کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ فلاں وقت تمہیں قرآن پڑھنا ہے اور سنانا ہے، فلاں وقت تمہیں پڑھنا ہے، سب حافظات تھی اور سب نیک تھی، تو ہر وقت محل سے تلاوت کی آواز آتی تھی اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک نہر بنائی تھی حاجیوں کے لیے، دریائے فرات سے لے کر عرفات تک، ابھی بھی اس کے نشانات ہیں، اگرچہ وہاں پانی نہیں ہے، حرمین شریفین جب جاتے ہیں تو عرفات کے قریب جو ہے نہر زبیدہ کے کچھ آثار ہیں، تو انہوں نے محض اس لیے کہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور پانی کا انتظام نہیں، تو بہت بڑا ایک نہر بنائی تھی تاکہ حاجیوں کے کام آئے، اور اسی طرح اور بھی بہت نیکیاں کی تھی، بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کوئین ہے، ملکہ ہے، لیکن محل میں ان کا معمول تھا قرآن پڑھنے کا اور سننے کا، یہاں تک کہ حافظات، ان کی نوکرانیاں بھی حافظات تھی اور ان سے دن بھر وہ قرآن سنتے رہتی تھی۔ ان کے حالات میں آتا ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا خواب میں، کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو وہ فرمانے لگی کہ جو ہے یہ میری اللہ نے مغفرت کر دی۔ فرمایا کس بات پر؟ نہر زبیدہ کی وجہ سے یا کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ بھی بہت بڑا کام تھا، نہر زبیدہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ وہ فرمانے لگی نہیں، ایک مرتبہ اذان کی آواز آ رہی تھی، میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے سر پر جو ہے دوپٹہ نہیں تھا، تو مجھے غیرت آئی کہ اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے اور میرا سر کھلا ہوا ہے، یہ ایک بے ادبی ہے، تو انہوں نے فوراً سر ڈھانپ لیا اور آس پاس جو عورتیں تھیں ان کو خاموشی کے لیے کہا، فرمایا اس اذان کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہم جو ہے اپنے حالات کا جائزہ ہے، اپنے اندر اپنی زندگی میں دین والی زندگی لائے، اس سے اللہ کی رحمتیں آئے گی، برکتیں آئے گی، خیر کے دروازے کھلیں گے۔ آج گھر گھر پریشانیوں میں مبتلا ہے، خاندانی پریشانیوں میں، گھریلو جھگڑوں میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب میرے ماں اور بہنوں دین کا نہ ہونا ہے، دین کے مطابق زندگی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے جو ہے مصیبت اور پریشانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ من جعل الہموم ہم واحدہ، جو ایک ہی فکر کو اپنی فکر بنا لے، ای ہم آخرت، یعنی آخرت کی فکر، کفاہ اللہ ہم دنیا ہم آخرتی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فکروں سے اس کو کافی ہو جائیں گے، اور جو دنیاوی فکر کو بڑی فکر بنا لے، اسی کو مقصد اور ایم اور پرپس بنا لے۔ اللہ معاف کرے، ہماری ہر مجلس میں دنیا کی تذکرہ جو ہے ہمارے، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی افسوس ہوتا ہے، کئی لوگ ملتے ہیں تو قہقہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، بزنس کی باتیں، حالانکہ وہ ایک عبرت کی جگہ ہے، اسی لیے قبرستان کو سمپل رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان وہاں جا کر عبرت حاصل کرے۔ جو ہے علماء نے کہا ہے انسان کا دل بہت غافل ہو تو وہ اپنے متعلقین، فرینڈز وغیرہ کی موت کو دیکھے کہ وہ بھی میرا سملت ہے ایج میں، لیکن آج دنیا سے چلے گئے اور کوئی چیز انہیں کام نہیں آئی سوائے ان کے اعمال کے، تو ایک دن میں بھی قبر میں چلی جاؤں گی، میرا اعمال کے سوا کوئی چیز مجھے کام نہیں آئے گا۔ تو اس طرح ہم سوچے آخرت کے اعتبار سے، جیسے میں کہہ رہا تھا، دنیا نے ہمارے دلوں کو ایسے غافل کر دیا کہ اللہ معاف کرے، ہر جگہ دنیا کے تذکرے، ہر جگہ دنیا کے چرچے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ دین ہی کی فکر میں لگے رہتے تھے جو ہے، اور ان کی سب سے بڑی فکر آخرت تھی۔ آپس میں ملتے تھے تب بھی کہتے تھے تعال نجدد الایمان، آ جاؤ ہم ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی فکر والی بنا دے کہ ہم سب سے بڑی فکر جو ہے آخرت کی فکر بنائیں، اور یہی ہمارے مین کنسرنز ہو رہا تھی جو ہے آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہے۔ دنیاوی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی شرعی حدود میں رہ کر اجازت ہے، لیکن ہر وقت دنیاوی چرچے، ہر مجلس میں یہی فکر ہو، یہ جو ہے
ٹھیک نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سوچے نصیب فرمائے کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے ہو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والے ہو، تاکہ وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی راحت کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور موت کے بعد بھی وہ نیکیوں پر رہے گی، اعمال خیر کرتی رہے گی، تو اس کی وجہ سے قبر میں بھی راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شریعت کے مطابق اور اپنی رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، اللهم افعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد أبد الآبدين، وصل على محمد دهر الداهرين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا رحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم إنك عفو رحيم كريم تحب العفو فاعف عنا. يا واسع الفضل اغفر لنا، ويا واسع المغفرة اغفر لنا. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته، واجعلنا من حزبه صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من حزبه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد رجالنا ونساءنا وشباننا وأطفالنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. یا اللہ تمہارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں. یا اللہ سر کے پیروں سے یا اللہ سر کے بالوں سے ناخنوں تک جو ہے پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی. یا اللہ رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجالوں میں یا اللہ بہت ہی نافرمانی کی. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرے اقراری مجرم ہیں، تو محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما. یا اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے رضائل کو فضائل سے مبدل فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما. یا اللہ ہمارے جوانوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہماری سوچ دینی سوچ بنا دے. یا اللہ ہماری سوچ دینی سوچ بنا دے. یا اللہ ذکر آخرت اور فکر آخرت نصیب فرما جو خواہشات پر غالب آ جائے. یا اللہ دین کی یا اللہ تمام مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی، مشائخ کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یا اللہ آنے والے ہر فتنوں
فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رسوائی و ذلت سے بچا لے. یا اللہ بری موت سے اور اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بغیر توبہ کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے. یا اللہ ہمارے خاندان کے ایک ایک فرد کو نیک بنا دے. ہر فتنے اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ خیر کے اور ہدایت کے فیصلے فرما. ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دیندار بنا. یا اللہ جو بے رشتے ہیں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کی اور دنیا کی تمام مساجد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نوجوان بہنوں کی عزتوں کی اور عصمت کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کو باحیا اور باپردہ بنا دے. یا اللہ آنے والی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آخرت کے تمام احوال میں عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ آخرت کے تمام منزلیں آسان فرما. یا اللہ آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے اعزاء اور اقرباء کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مشائخ کی عمروں میں برکت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت نصیب فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد.